کمی پیشی اللہ معاف کرے۔ اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جو موجودہ اطلاع ہے الحمدللہ تعالی ابھی پورا اکاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور ابھی بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ابھی درود پاک بھیجنا ہے، لکھوانا ہے۔ تقریباً 4 کروڑ کے قریب، 4 کروڑ کے قریب سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جا چکا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہمارے پاس پہنچا ہے، ریکارڈ میں ہے۔ ابھی اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور باقی مختلف فیملیز ہیں مختلف جگہ پر سرکار کی بارگاہ میں وہ درود بھیجتے ہیں۔ ایسے عاشق بھی ہیں، ایسے عاشق بھی ہیں، میں جانتا ہوں دن کو روزہ رکھتے ہیں، ساتھ درود پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اور رات کو بھی سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے کتنا درود پاک بھیجنا ہے؟ جی یہ کہنے سے نہیں، کرنے سے ہوگا۔ ابھی کتنا، کوئی 24 گھنٹے ہیں، کتنے بھائی؟ 24 سے بھی زیادہ۔ آج میں نے نا بیٹھے بیٹھے، میں نا چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی اپنا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کتابوں کی ضرورت، میں نے بہت ساروں کو پڑھا درود پاک پر، بڑی کتابیں لکھی گئی، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لکھا ہوا تھا کہ فلاں نے 1 کروڑ درود پڑھا، فلاں نے 2 کروڑ پڑھا، فلاں ہستی نے اتنا درود پڑھا۔ میں حیران ہو گیا، میں بھی کیسے پڑھ سکتے ہیں اتنا درود پاک؟ دوستو جسے اللہ توفیق دے وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر آپ ہر روز 28,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کتنا جی؟ پھر بولنا ذرا، تو یہ سال کا 1 کروڑ اور 200 مرتبہ درود پاک بنتا ہے۔ کتنا؟ آپ کہیں گے جی یہ 28,000 کیسے ہوگا؟ قسم، میں پریکٹیکل فزیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو۔ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن خطیب جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، وہ بتا دیتا کہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ آقا کی بارگاہ میں ہر روز درود پاک پڑھیں، اور سب سے چھوٹا درود پاک جو میں نے پڑھا کتابوں کے اندر، میری نظر سے گزرا، وہ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یا آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ کرام اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو 70 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ اور اگر موقع مل جائے حضور کی جالیوں کے سامنے، کتنی مرتبہ جی؟ 70 مرتبہ۔ فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جو مانگے گا اللہ عطا کر دے گا، جو مانگے گا۔ اچھا، میں نے خود یہ کوشش کی کہ گنوں اس کو بھی، کتنا پڑھ سکتا، کتنا بندہ۔ میں نے ایک دن ایک جنازہ تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں، تو میں نے 8 بجے شروع کیا، 8 بجے، پھر باہر کھڑے ہو گئے جنازے کے لیے، جنازہ اٹھا، اور 10:30 بجے تقریباً جنازہ تھا۔ میں نے جب جمعۃ المبارک کے ٹائم چیک کیا تو تقریباً 12,000 مرتبہ پڑھ چکا ہے، 12,000 مرتبہ۔ اور میں ممبر پر بیٹھ کر بات، آپ سے میں نے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں چاہیے، بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر پڑھنا چاہیں تو یہ تقریباً 3-4 گھنٹے بنتے ہیں۔ کتنے جی؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، یا اور آگے اگر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ڈبل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اور اگر آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ، یہ بھی ڈبل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تو یہ پڑھنا مشکل نہیں ہے، پڑھنا مشکل۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ ذرا یاد کر لیں نا قیامت کے دن۔ سرکار نے فرمایا اس کا کندھا، پنجابی میں کہتے ہیں موڈا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔
حضور نے کہہ دیا، ہم نے مان دی. ہم نے، اب کتنے عاشق ہوں گے، ہم کہیں گے کون کون کھڑا ہوگا، کون کون کھڑا ہوگا. یقین کریں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. جس نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا، کتنا جی؟ سرکار نے فرمایا اس کا اللہ اکبر میرے ساتھ ہوگا، میرے کتنا جی؟ کثرت کے ساتھ. اب کثرت کتنی ہے؟ یہ بڑی مشہور و مخفور کتاب ہے، القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، بڑی مشہور کتاب ہے. یہ اصل کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ کتاب دلال الخیرات کے بعد بہت بڑی فضیلت والی کتاب ہے. سرکار نے کیا فرمایا جی؟ بول یار، یہ بڑی بات ہے. آج آپ لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں نا، ہاں جی، وہ کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے، دھکے دیتے ہیں. اچھا، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں جی سٹیج پر. کوئی ملنے گیا تھا سلام لینے ایک لیڈر کے ساتھ، انہوں نے سمجھا مارنے آیا، حملہ کرنے آیا. پتہ ہے نا آپ کو، یہ سارے لیڈر ایک جیسے ہیں. ہم کسی کی طرف یہ نہیں کہتے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے. اس امام میں سارے ایک جیسے ہیں، سارے ہی. کوئی ایسا ہوتا ہے جو جد و جہد اچھی کرنے والا ہوتا ہے، خود بیچارہ اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ساتھی نہیں اچھے ملتے. یہ نظام جکڑ لیتا ہے. اس میں کوئی اللہ کا ولی بھی بٹھا دو نا تو یہ اس کو بھی جناب اپنے نظام میں کیا کریں گے. یہ جال ہے، اس کے اندر جو پھنس جائے وہ توبہ توبہ کرے گا. وہ کہے گا نہیں، جتنا مرضی آپ نیک لے آئیں. کیوں؟ نظام ایسا ہے. نظام یہاں غنڈہ گردی، بدماشی، لچا لفنگا چور جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا وہ حاجی نظر آئے گا، اور کہیں گے جی واہ جی واہ، بڑا شفاف آدمی ہے جو اس نے کام کیا اس جیسا کوئی کام. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہاں کے لیڈر کھڑے، لیکن قیامت کے دن قائد المرسلین، کون جی؟ قائد المرسلین، تاجدار کائنات، رحمت عالم. ارے انبیاء بھی کوشش ہوگی کہ حضور کے پاس کھڑے ہیں. آقا کے حضور فرماتے ہیں میرا وہ امتی جو کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، بولیں بھائی کثرت کے ساتھ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ. اب کثرت کتنی ہے؟ کثرت بولیں بھائی کتنی ہے؟ علماء نے کہا کثرت جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جمع کی، بولیں بھائی جمع کی. جو حضرات اردو پڑھتے ہیں انہیں جمع پڑھائی جاتی ہے. جمع کی کتنی قسمیں جی؟ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے قلت، ایک ہے کثرت. ایک کیا ہے؟ قلت، تھوڑا جس کے پاس جمع ہوتا ہے، اور ایک ہے کثرت. علماء نے کہا قلت کیا ہے؟ میں درود کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ 350 مرتبہ ہر روز حضور پر درود بھیجتا ہے وہ کثرت میں شامل ہے. جب 3 کراس ہو جاتا ہے نا، 300 کراس ہو جاتا ہے، آگے کثرت شروع ہو جاتی ہے. آگے کیا شروع ہو جاتی؟ یعنی آپ ایک شہر میں جانا چاہتے ہیں، ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ فلاں شہر کی حدود ختم ہو گئی، اور فلاں شہر کی حدود. جو کثرت کے شہر میں جانا چاہتا، جو مصطفیٰ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہے، جب وہ 300 کراس کرتا ہے تو اس کی گاڑی کثرت کے شہر میں داخل ہو جاتی ہے. اب یہ کتنا بڑا شہر ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. بولیں بھائی، وہ جو میں نے کہا صلو علیہ وسلم، آپ پڑھتے جائیں کروڑ پڑھ لیں، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ پر درود ختم نہیں ہوگا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ختم. اس لیے میں نے کہا کتنی کثرت ہے جی؟ 350. بعض علماء نے کہا، امام شمس الدین محمد
عبد الرحمن السخاوی آپ فرماتے ہیں کہ یہ کثرت یعنی مختلف رائے ہے، زاویے ہیں، ذہن ہے، علم ہے، مشاہدات ہیں، اگر فرق نظر آئے، کیا آئے فرق، تو بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ 350 نہیں، جب 700 تک بات پہنچتی، کتنے جی؟ یعنی 3.5 اور کتنے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تب جا کر جمع کثرت شروع ہوتی ہے، پہلے بھی جمع ہے لیکن کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا یا سلام بھیجا، قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب کثرت اگر کم والی کثرت ہے تو پھر کیا ہے؟ 3.5، اور اگر زیادہ لینی ہے، جو مختلف اماموں نے اپنے اپنے قول نقل کیے، انہوں نے کہا 700 کثرت ہے، کیا ہے؟ اسی طرح اور بھی قول ہیں، بعض مفسرین کا قول ہے کہ 1000 کثرت ہے۔ کتنا جی؟ 1000، لیکن کم والا قول جو ہے نا 350 والا، اس پر اتفاق ہے، اس پر کیا ہے؟ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ جو بندہ 350 مرتبہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتا ہے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے جو آقا نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے۔ اب میں اپنے دوستوں کو، بھائی آپ میرے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگر باپ سے بھی زیادہ درجہ دو تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں امام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میرے کیا ہیں؟ بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، کبھی غصہ نہ کھایا کریں میری باتوں کا، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں یہ عجیب بات کر دیں، میں نے اپنا بھی تو بتایا ہے نا پہلے، میں نے کہا بعض چیزیں بتانے والی، لیکن بعض بتاتے، ہمیں حکم ہوتا ہے بتانے کا، ٹھیک ہے؟ یہ شوق پیدا کرتی، محبت پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا کرتی یہ بات کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم بے شمار پڑھتے ہیں، جی گنتے نہیں۔ بولو بھائی، گنتے یا دونوں چیزیں صحیح ہیں، لیکن جب گننے کو کہا جائے تو پھر گننا پڑتا ہے۔ بولو بھائی، پھر اللہ پاک نے بھی نظام رکھا ہے۔ رکھتے کتنی ہیں ظہر کی؟ نہیں، صرف فرضوں کی پوچھ رہا ہوں، کتنی ہیں؟ 4 میں کتنی بار سورہ فاتحہ شریف ہوتی ہے؟ جی بولیں۔ اور سورت کتنی بار ملائی جاتی؟ 2 بار ملائی جاتی ہے۔ تسمیہ کتنی پڑھتے ہیں آپ؟ جب رکوع پڑھ کر جاتے ہیں میں 5 پڑھتا ہوں، ہاں جی میں کتنی پڑھتا ہوں، لیکن تھوڑی سی رفتار زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ آقا کا حکم ہے۔ سرکار نے فرمایا، پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، فرمایا جو امام ایسی نماز پڑھائے جس میں کسی کو مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، فرمایا اللہ اس امام کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس امام کی دعا، فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو رد، پوچھا گیا کون سے ہیں؟ فرمایا امام عادل، امام عادل، جو امام ہو۔ امام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امام مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، اب نہیں رہے، اب ایک ہی امام بچا ہے، وہ نماز والا۔ وہ کیا ہے؟ جس کو بھی لوگ کوئی ترجیح نہیں دیتے، ہاں جی گاؤں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ تو کمی کے برابر، کیا کمیوں کے برابر۔ یہاں بھی امام کا کیا ہے؟ جو مرضی چڑھائی کر دے، امام کی شان کا پتہ تو قیامت کے دن لگے گا، جو قرآن کہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو جب اٹھائیں گے نا تو کس کے پیچھے اٹھائیں گے؟ پیر کے پیچھے نہیں کہا، پیر کے پیچھے، ہاں جو ولی ہوں گے وہ بھی امام کے درجے میں آ جائیں گے، امام کے درجے میں آ جائیں گے، لیکن بات ہوئی ہے کہ ہم کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ تو جو لوگ یہاں اماموں سے بناتے ہی نہیں ہیں، اچھا ہی نہیں سمجھتے، مولویوں کا اچھا، یاد رکھ لیں اس کا اپنا عمل ایک طرف، یہ منصب ایک طرف، یہ منصب ایک طرف۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ آقا پر یار کتنا درود بھیجتے ہو؟
جس کے صدقے ایمان ملا، جان ملی، عزت ملی، اولاد ملی، ارے سب کچھ ملا۔ وہ نبی تاجدار کائنات جب لوگ دفن کر کے آ جائیں، محبت کرنے والے جنازہ اٹھائیں، دفن کر کے آ جائیں، اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا مٹی اٹھائے اور سب سے پہلے ڈالے، واپس آ جائیں، انتظار ہو رہا ہے، اب کھانا کھلے گا، بھول جائیں گے، ہفتہ گزرے گا، 2 ہفتے گزر جائیں گے، پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا بھول جائیں گے، لیکن نبی نہیں بھولتا۔ جب سارے واپس آ گئے، سارے، وہ نبی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا تو امتی ہے، رب کعبہ کی قسم، جب اندھیرا تھا، وحشت تھی، خوف تھا، اور وہ ڈرونی شکل والے جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، منکر، کیا کہا جاتا ہے؟ وہ آتے ہیں، اس سے بھی پہلے تیرا نبی آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ اب تو بتا کہ نبی کے لیے کتنا کیا۔ یہ صرف نعرے لگاتا ہے، ہاں جی، غلام ہیں رسول کے، یہ جھنڈے اٹھا کے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، نہ بے ایمانی چھوڑتا ہے، نہ بد کلامی چھوڑتا ہے، نہ گھر والوں کو چھوڑتا ہے، نہ باہر والوں کو چھوڑتا ہے، اور حضور کا غلام بننا پھرتا ہے۔ آقا کا غلام بننا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ذرا غصہ مت کھانا، ذرا غصہ، حقیقت کی بات لے لو گے تو قبر میں کام آئے گی۔ حشر کے دن کہو گے شاہ صاحب نے ٹھیک بتایا تھا، غلط باتیں نہیں بتائی تھی، اچھے راستہ بتایا تھا۔ آج موقع مل گیا ہے حضور کی بارگاہ کا، آقا کی بارگاہ کا، کہ میں پوچھ رہا ہوں جس نبی نے قبر میں آنا ہے، کہاں آنا ہے؟ بولو بھائی، کوئی ہے وہاں پر قبر میں آتا ہے بھلا؟ اپنوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، بیٹے نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا، بیوی بڑی محبت کرتی تھی، بڑی وفادار ہوتی ہے، لیکن قبر میں ساتھ نہیں جا سکتی، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن آمنہ کا لال قبر میں، بولو یار، قبر میں، بتا پھر حضور کے لیے کیا کیا ہے؟ شکل بنائی ہے حضور جیسی؟ بولو نا، ہاں جی، کوئی کردار حضور جیسا ہے کہ صرف باتیں ہمارے پاس؟ کتنی ہے محبت، صرف محبت کہنے سے نہیں ہوتی، یہ تو بے وفائی ہے۔ یہ کہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، اچھا گیت گاتا ہے، نعت نہیں پڑھتا، نعت پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ساری رات جشن مناتا ہے، جھنڈے اٹھاتا ہے، بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھیں جی، بتائیں یار، نماز بھی تو پڑھے نا، نماز بھی تو پڑھے، آقا کا تصور بھی تو کرے نا نماز میں۔ عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس نبی نے وہاں آنا ہے، کہاں آنا ہے بھائی؟ جی کردہ مر جاواں، جی کردہ، او جڑے دن دا میں سنیا ہے، جی کردہ مر جاواں، جس دن دا میں سنیا ہے، وچ قبر دے آقا نے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ تو میں کیا ترغیب دے رہا ہوں آپ کو، کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم حضور کے لیے کیا کرتے ہیں؟ توجہ ادھر کرنا، توجہ، بولو بھائی۔ اگر ہم 6 کروڑ درود پاک پچھلی دفعہ بھیجا ہے، ہم ناز کر رہے ہیں، فخر، جی 6 کروڑ نہیں، کوئی فخر نہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ وہاں تیرے اور میرے درود کی کوئی کمی ہے؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح اترتے ہوں اور 70,000 شام کو اترتے ہوں، یہ تو ڈیوٹی پر ہیں، کیا ہیں؟ اور ایسے بھی ہیں جو بغیر ڈیوٹی کے ہیں، بغیر، اور ایک ایک فرد جو وہاں پہنچتا ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنے کتنے فرشتے ہیں۔ بعدوں نے لکھا ہے کہ 360 فرشتے ہوتے ہیں، کتنے؟ ہر شخص کے ساتھ کتنے جی؟ بعدوں نے کہا
5 ہوتے ہیں. بعضوں نے کہا چلو یہ تو ایک اختلاف کی بات, کوئی کتنے کہہ دے, یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے نا بھی کتنے. ہم تو اتنے جانتے ہیں کہ کتنے 70,000 صبح اور 70,000. ایک وار فرشتے روزے تے جڑے اوندے پھر نہیں, ایک وار فرشتے روزے تے جڑے اوندے پھر نہیں اوندے نے. سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے, بولو بھائی مڑ مڑ کے بلائے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم حضور کے لیے کیا کیا, بولو ذرا, حق ادا کر دیا. ایک بار دوبارہ بھی پیدا ہو جائے نا, حق نہیں ادا کر سکتے. ابو بکر صدیق نے بھی جو سب کچھ لٹایا نا, تو یہ تو آقا کی شفقت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ہر کا احسان اتار دیا. ابو بکر تیرے احسان نہیں اتارے, قیامت کے دن خود اللہ تیرے احسان اتارے گا. یہ بھی حضور کی محبت ہے. کیا ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس اگر سوچیں تو سب کچھ ہیں. حضور جو ہیں, حضور جو, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری لو جی بات یہاں پہ ہی روکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. بس اتنا کہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہم نے حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ. ابھی آپ کے پاس کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے سے زیادہ ہیں. میں نے جو پیغام دے دیا امید ہے کہ وہ دل تک پہنچا ہوگا. ہاں جی, دماغ اور دل تک ضرور پہنچا ہوگا, امید ہے. ہاں جی, کئی ایسے ہوں گے اگر نہ بھی پہنچے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تو پہنچے گا. تو بات یہ ہے زیادہ سے زیادہ درود اپنی فیملیز کو بٹھائیں, کل کی محفل پاک میں شرکت کریں جہاں 6 یا 7 کروڑ یا 10 کروڑ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو بتائیں کیا منظر ہوگا, حضور کی توجہات کا کیا منظر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل عصر تک سارے لکھا دیں, اور 9 بجے, کتنے بجے جی؟ 1 منٹ بھی انشاءاللہ اوپر نہیں ہوگا. 9 بجے دعا ہو جائے گی. 9 بجے, یہ نہ آپ کہیں گے 10 بجے ہم نے دکان بند کرنی اس کے بعد ادھر آنا. آپ نے آنا ہے حضور کے لیے, جس نے آنا ہے اس کو دعوت ہے, جس نے نہیں آنا اللہ اس کو بھی سلامت رکھے, اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور حضور کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.